خیبر پختونخوا کی صورتحال اختیار ولی صاحب انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ یہاں پہ ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ 1000 سے بھی زیادہ ہے۔ ایک انٹرویو بھی سامنے آیا ہے عرفان پٹھان کا، سارا اپنا غصہ جو ہے نا وہ جناب دو چیزوں پہ نکالا ہے، ایک شاہد افریدی اور ایک پاکستان۔ جس دن یہ سانس لینا شروع کرتے ہیں اور جس دن تک یہ مرتے ہیں جا کے اپنی انڈیا سے لائلٹی ہی پروف کرنے میں رہ جاتے ہیں۔ آپ لوگ تو مسلمانوں کے ٹھیکیدار نہیں ہو، یہاں پہ چلو عزت بھی ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لو جہاد کا نام جو ہے نا وہ آپ کے ملک کے اندر چلتا ہے، نام کے آخر میں پٹھان لکھ دینے سے نا کوئی پٹھان بن نہیں جاتا۔ وہ جو اینکر بیٹھا ہوا تھا، دور فٹے منہ آپ کی جرنلزم کا، دور فٹے منہ آپ کی صحافت کا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ ہم نے آج صبح پوڈ کاسٹ ریلیز کیا ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ۔ ایکچولی انہوں نے میرا انٹرویو کیا تھا، میں نے ان کا انٹرویو نہیں کیا، لیکن ہم نے سوچا تھا کہ دونوں چینلز کے اوپر جو ہے اسے ریلیز کیا جائے گا، تو بہت سے لوگوں نے اسے پسند کیا، اس کے لیے بھی شکریہ۔ نیچے بہت سے کامنٹس جو ہے وہ ہمیں آئے، آئی ہوپ یو لائکڈ اٹ۔ آئندہ بھی انشاءاللہ یہ پوڈ کاسٹ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، لیکن یہ پوڈ کاسٹ میں نے نہیں کیا تھا، یہ ارشاد بھٹی صاحب نے کیا تھا۔ میں نے بھی ایک دن انشاءاللہ ان کا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ضرور کرنا ہے۔ خیر، جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر انڈیا کے لیے ایک بہت ہی خوفناک خبر آئی ہے، اور وہ جو ٹیرف جو ان کا انکریز ہوا ہے اس کے بعد ان کو اب تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ یہ تکلیف کہاں ہو رہی ہے، کس طرح ہو رہی ہے، اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک انٹرویو بھی سامنے آیا ہے عرفان پٹھان کا، جو بڑا موضوع بحث بنا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی ہم نے ریسرچ کی ہے۔ یہ ریسرچ بھی ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آخر اس کے اندر کتنی بڑی یہ غلطی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس کے اندر سہیل وڑائچ صاحب کا جو ہے وہ ایک کالم کی سیریز ایک چل رہی ہے، تیسرا کالم جو ہے اس سیریز کا میرے خیال میں اب آیا ہے، اسے بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے خیبر پختونخوا کی صورتحال کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہوں گا، بیکاز دا سچویشن از ویری ویری سیریس اوور دیئر۔ خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی میں کلاؤڈ برسٹ اور لینڈ سلائڈنگ نے تباہی مچائی ہے، جبکہ متعدد افراد ریلے میں بہہ گئے اور کئی افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اچھا، بائی دا وے، یہ جو جاں بحق ہونے والے افراد کے حوالے سے جو ہے نا، اس میں بھی ایک بڑی خوفناک قسم کی ایک چیز سامنے آ رہی ہے۔ اختیار ولی صاحب جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو ہے وہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ جب انہوں نے خیبر پختونخوا کے مختلف ایریاز کا جو انہوں نے وزٹ کیا ہے، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ 1000 سے بھی زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو نمبرز آپ کے پاس یہاں پہ شو ہو رہے ہیں، ابھی تک جتنے نمبرز آفیشلی ڈکلیئر ہو رہے ہیں، یہ وہ نمبرز ہیں جو ایکچولی رپورٹ کیے گئے ہیں۔ اب یہ دور دراز علاقوں کے اندر جہاں پہ ایکچولی رپورٹنگ کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، ابھی تو ان نمبرز کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اختیار ولی صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ تعداد ایکچولی 1000 سے بھی زیادہ ہے۔ سو اٹس اے بگ ڈیزاسٹر۔ جس دن پہلے دن یہ واقعہ ایکچولی ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میں نے اسی دن کہا تھا کہ مجھے اس کے سائنس جو ہیں وہ کوئی زیادہ اچھے نہیں لگ رہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑے لیول کے اوپر تباہی ہے اور ہنگامی صورتحال ہے۔ اور اس موقع کے اوپر، ایسے موقع کے اوپر جو ہے نا وہ کبھی بھی سیاست کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں نے اس دن رانا احسان افضل صاحب کا ایک اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا تھا، ہم نے وہ بھی، مجھے لگا تھا کہ وہ بلو دا بیلٹ تھا، ہم نے اسے بھی ڈسکس کیا تھا۔ ایک دو اور بھی نون لیگ کے اس طرح کارکن ہیں، ان کے لونڈے لپاڑے، جس طرح میں نے لونڈے لپاڑے میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی ایک جماعت کے نہیں ہوتے، یہ یہاں سے بندہ لونڈا لپاڑا ہوتا ہے۔ تو نون لیگ کے لونڈے لپاڑے جو ہے نا بڑی گھٹیا حرکتیں کر رہے تھے اس سارے معاملے کے حوالے سے۔ مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم کو بھی ذرا ان کو تھوڑی سی نکیل ڈالنے کی خیر ضرورت ہے، بٹ آئی ہوپ کہ ان کو تھوڑی سی عقل آ جائے۔ ڈپٹی کمشنر سوابی نصر اللہ خان نے کہا ہے کہ دالوڑی گاؤں میں کلاؤڈ برسٹ سے 12 گھر ڈوب گئے ہیں، اس کے نتیجے میں 15 افراد جو ہیں وہاں پہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سیلابی ریلے کا بہاؤ بہت تیز ہے، پہاڑی علاقوں میں ہونے کی وجہ سے مختلف مقامات پر لینڈ سلائڈنگز بھی ہوئی ہیں، اور انتظامیہ، ریسکیو اور دیگر امدادی ٹیمیں جو ہیں جائے وقوع کے اوپر روانہ ہو چکی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بادل پھٹنے کے نتیجے میں درجنوں گھر ڈوب گئے ہیں، اور شہری جان بچانے کے لیے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے ہیں۔ 70 سے زائد محصور افراد کو سیلاب سے ریسکیو کیا گیا ہے۔ اور سوابی کی تحصیلوں رزڑ، لاہور اور ٹوپی میں طوفانی بارشوں کے بعد گھروں میں پانی داخل ہو گیا، جس کے بعد لوگوں نے جانیں بچانے کے لیے چھتوں کے اوپر جو ہے پناہ لی ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک اور عطا اللہ تارڑ نے
کہ ہمراہ NDMA کے جو چیئرمین ہیں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر، انہوں نے میڈیا بریفنگ دی. انہوں نے کہا کہ پاکستان مانسون کے 7ویں اسپیل سے گزر رہا ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں اور آئندہ سالوں میں گلیشیئرز پگھلنے کا سلسلہ تیز ہو سکتا ہے. گلیشیئرز پگھلنے سے گلگت بلتستان اور کشمیر کو خطرہ ہے. اسلام آباد اور راولپنڈی بھی متاثر ہو سکتے ہیں. خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ نے مانسون کو سیریس کر دیا ہے. ہم 2022 میں بھی سیلابی صورتحال کو دیکھ چکے ہیں. اب تک 670 کے قریب جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے اور بدقسمتی سے 80 سے 90 لوگ جو ہیں لاپتہ ہیں. ابھی مانسون کے 2 اسپیلز مزید آ رہے ہیں. آخری 2 اسپیلز بھی 10 ستمبر تک گزر جائیں گے. 10 ستمبر کے بعد ہمارے پاس مکمل ڈیٹا موجود ہوگا. آرمی ایویشن کے بیسز میں ریزرو سسٹم موجود ہے. شدید زخمیوں کو بڑے ہسپتالوں میں لایا جائے گا. بڑے CMH ہسپتالوں کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم نقصانات پر جلد نیشنل پیکیج کا اعلان بھی کریں گے. ادھر وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے وفاقی کابینہ کی 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں حالیہ تباہ کن بارشوں اور سیلاب کے متاثرین کی مدد و بحالی پر جائزہ اجلاس آج اسلام آباد میں منعقد ہوا. اجلاس کو NDMA اور وزیر اعظم کی جانب سے مدد کے لیے مقرر کردہ وفاقی وزراء کی جاری امدادی سرگرمیوں کے اوپر بریفنگ دی گئی. اس کے علاوہ جناب سہیل وڑائچ صاحب کا جو ایک تیسرا کالم آیا ہے وہ بھی اس وقت موضوع بحث بنا ہوا ہے اور اس کا عنوان ہے عسکریت اور اکثریت. بڑا انٹرسٹنگ نام ہے یہ. انہوں نے کہا آج کی تحریر عسکریت اور اکثریت کی اپنی اپنی افادیت کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے. سویلین سپیس سکڑی ہے اور عسکری سپیس بڑی ہے، جس سے اکثریت اور عسکریت میں جو توازن پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہے وہ فی الحال مسنگ ہے. مانا کہ اکثریت غیر منظم ہے، مانا کہ اکثریت کے نمائندے اکثر کرپشن کرتے ہیں، مانا کہ ان میں سے اکثر نااہل ہیں، یہ بھی مانا کہ ان کی گورننس میں غلطیاں ہیں، مانا کہ وہ بین الاقوامی حساسیت کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں، مانا کہ فیصلوں میں تاخیر ہوتی ہے اور ان میں زیادہ تر اخلاط ہوتی ہیں، یہ بھی مانا کہ اکثریت کی نمائندگان نہ اتنے تعلیم یافتہ اور نہ اتنے اہل ہیں کہ وہ حکومت کو مؤثر طور پر چلا سکیں. لیکن یہ سب مانتے ہوئے یہ سب بھی ماننا پڑے گا کہ اکثریت کے بغیر عسکریت چل نہیں سکتی. گو بظاہر اس وقت عسکریت اور حکومت ایک صفحے پر ہیں. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے 2 ٹوک انداز میں یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ حکومت میں تبدیلی کی افواہیں بالکل بے بنیاد ہیں. اس وضاحت اور واضح اعلان کے باوجود حکومت اور عسکریت کے درمیان جو تضادات موجود ہیں وہ اس نظام میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہیں گے. فوج ملک کا اہم ترین دفاعی بازو ہے. ہماری فوج منظم و تجربہ کار ہے اور شاید بہت سے معاملات میں اہل بھی ہے، مگر عسکریت کی بالادستی ملک کو کھوکھلا کر دیتی ہے. عسکریت اور اکثریت ہاتھ ملا کر چلیں گے تبھی ایک فلاحی ریاست بن سکے گی. آخر میں عرض ہے اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا. تو یہ سہیل وڑائچ صاحب نے میرے خیال میں جو بھی چیزیں لکھی ہیں، میں سہیل صاحب کے بارے میں ایک بات کہنا چاہوں گا. ہم نے ان کے پوڈ کاسٹ بھی کیے، لوگوں نے بہت اسے پسند کیا. ظاہری بات ہے یہ ان کے جو 3 کالمز ہیں خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ زیادہ پسند نہیں آئے، کیونکہ اس کے اندر ظاہری بات ہے انہوں نے ایک قسم کی یہ بات کہی کہ جی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے معافی کے اوپر جو ہے وہ کتنا زور دیا ہے. عمران خان صاحب کو اگلے کالم میں انہوں نے کافی حد تک تجویز بھی دی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کا انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے ایک تجویز دی کہ چیزوں کو ریزالو کر لینا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں. دیکھیے اس کے بعد جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اندر بڑا غصہ ہے اس بات کا کہ جی انہوں نے یہ پھانسی کا ذکر کیوں کیا ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کیوں کیا ہے، اور سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ ایک قسم کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور عوام کی رائے کا احترام جو ہے وہ نہیں کر رہے. دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں ان این آئیڈیل سچویشن. میں کوئی سہیل وڑائچ صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن میں اپنی رائے اس پہ ضرور دے رہا ہوں. سہیل وڑائچ صاحب جو ہے نا 2 قسم کے طریقے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے آئیڈیل سچویشن. یس آئیڈیل. واٹ از آئیڈیل سچویشن؟ دا آئیڈیل سچویشن از کہ جمہوری ادارے آپ کے مضبوط ہونے چاہیے، لوگوں کے ووٹ کی عزت ہونی چاہیے، لوگ جس طرح ووٹ کریں، جس کو ووٹ کریں، گنگو تیلی ہو، شیدہ ٹیلی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو جو ہے وہ پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں وہ بنائیں، ان کا رائٹ ہے. لیکن آج کی جو گراؤنڈ سچویشن ہے، جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے وہ نہیں ہے. دیٹ از ناٹ دا آئیڈیل سچویشن. وی آر ناٹ لیونگ ان این آئیڈیل ڈیموکریٹک کنٹری رائٹ ناؤ، اور اس کو ایکسیپٹ کیجئے پلیز اس بات کو. سہیل وڑائچ صاحب جو ہے وہ صرف جو موجودہ ریئلسٹک سچویشن آن گراؤنڈ سچویشن ہے اس کے مطابق اپنی رائے دے رہے ہیں. آپ ان کی رائے سے اختلاف کریں، 100 دفعہ اختلاف کریں، آپ کہیں نہیں جی یہ رائے غلط ہے، ہم نے اسی ڈائریکشن میں جانا ہے جس ڈائریکشن میں ہم چل رہے ہیں، چلتے رہیں، ٹھیک ہے، ڈزنٹ میٹر. لیکن ظاہری بات ہے آپ کو اگر کوئی یہ تو بتا سکتا ہے نا کہ اگر آپ ایک گاڑی کا سفر کر رہے ہیں، آپ جس طرح بھی میں مانسون کی بارشوں کا سارا ذکر کر رہا تھا، آپ سفر کرنے کے لیے نکلتے ہیں، آپ ایک رستے کے اوپر جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جناب میں نے مثال کے طور پہ بنو ہی جانا ہے،
تو آپ کو اگر کوئی شروع میں یہ بتا دے کہ بھجن بنو کے رستے کے اندر نا فلاں جگہ پہ لینڈ سلائڈ ہے، فلاں جگہ کے اوپر نالے بپرے ہوئے ہیں، فلاں جگہ پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، تو اس میں غلط بات نہیں ہے. اس میں آپ یہ کہیں کہ بھجن آپ نے مجھے کیوں بتایا، میں جب جا رہا ہوں بنو کی طرف تو آپ مجھے جانے دیں. تو بھائی آپ 100 دفعہ جائیں، آپ کو کون روک رہا ہے؟ آپ سہیل وڑائچ کو بیٹھ کے اینٹ کی دیوار تو نہیں کھڑی کر رہا آپ کے سامنے، وہ آپ کو صرف بتا رہے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے. اس ملک کا ماضی بار بار جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جب آپ اس ہیڈ آن کولیجن کے لیے جاتے ہیں تو اس ہیڈ آن کولیجن کے لیے بھی آپ کو کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ہیڈ آن کولیجن اگر آپ نے لینا ہے تو اس کے لیے کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں؟ اس کے لیے یہ چاہیے ہوتا ہے کہ جب آپ احتجاج کی کال کریں تو یہاں پہ 2 لاکھ بندہ سڑک کے اوپر کھڑا ہو. پھر آپ کے لیے یہاں پہ جب آپ کہیں کہ یہ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑا ہونا ہے تو یہاں پہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کے 4 MNA ادھر گھس جائیں، 15 MP ادھر غائب ہو جائیں، 6 سینیٹر آپ کو ملے ہی نہ، اور وہ کہ جناب نیشنل اسمبلی کے دروازے بند کر دیے جائے، اسی سے باہر ہی نہیں نکل سکے. اس طرح نہیں ہوتا. اگر تو آپ نے واقعی عوام کے زور کے اوپر یہ سب کچھ کرنا ہے نا، پھر عوام کو لا کے وہاں پہ کھڑا کریں، اڈیالہ جیل کے باہر لا کے کھڑا کریں، اور اس کے بعد آپ ہیڈ آن کولیشن اگر آپ لے سکتے ہیں تو پھر لے لیں. اور اگر یہ نہیں ہو رہا، اگر لوگ نہیں نکل رہے، تو میں نے اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا 5 اگست کے حوالے سے جب تحریک انہوں نے اپنی تحریک کا اعلان کیا تھا. اب آج گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ آج جو ہے وہ 18 تاریخ ہو چکی ہے، 18 اگست ہو چکی ہے، لیکن 18 اگست کو بھی آج تک عمران خان صاحب کے بیٹے پاکستان میں لینڈ نہیں کیے ہیں. آپ لوگوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ جناب 5 تاریخ کو جب یہ اپنی تحریک نقطۂ عروج پہ ہوگی، وہ تحریک جو ہے وہ کک سٹارٹ ہی نہیں ہوئی. اور جس طرح جنریٹر کو آپ وہ مارتے ہیں نا، دھکا مارتے ہیں، اس کو کک کرتے ہیں، وہ سٹارٹ ہی نہیں ہوتا. آپ کی تحریک تو سٹارٹ ہی نہیں ہوئی. کدھر ہے آپ کی تحریک؟ نہ 5 کو چلی، نہ 14 کو چلی، نہ تحریک چلی، نہ بچے آئے، تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر تو آپ نے یہ والا روٹ لینا ہے تو پھر اس روٹ کے جو ڈیمانڈز ہیں اس کو پورا کیجئے، اس کو سارے ٹک مارک کیجئے. لوگ باہر نکلیں، جلسے ہوں، جلوس ہوں، احتجاج ہوں، بچے یہاں پہ آئیں، سڑک کے اوپر کھڑے ہوں، آپ کے جتنے لیڈرز ہیں ان کے بچے بھی آگے کھڑے ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کے بچوں کو تو باہر نکالیں لیکن آپ کے بچے غائب ہوں. تو سہیل وڑائچ صاحب آپ کو صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے. نہ مانیں باتوں کی، چھوڑ دیں، نہ سنیں آپ ان کی بات، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو میں اس کے بعد دیکھ رہا، زلفی بخاری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اس کے اوپر، انہوں نے کہا سہیل وڑائچ ہیز ڈسٹرائڈ ہمسیلف فار ایور ان فرنٹ آف دا پیپل آف پاکستان، دیر از جسٹ نو کمنگ بیک فرام ہز لیٹسٹ شیملیسنس. زلفی بخاری صاحب، فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو کم بیک ٹو پاکستان. whether he is able to come back from his shamelessness or not, that's another question. First you need to take the next flight and come back to Pakistan and lead the revolution over here. Come and join the revolution. ایک بات میں اس کے بعد شوکت بسرا صاحب نے بھی بڑی لوز لینگویج یوز کی. میں بار بار کہہ رہا ہوں، یو آر ٹرائنگ ٹو شوٹ دا میسنجر. بھائی آپ کو وہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے سچویشن. اس کے اندر آپ لوگوں کے لیے میں ابھی پچھلا جو پوڈ کاسٹ ہوا تھا، جو اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ، تو میں نے بھٹی صاحب کو اس میں خود یہ بات کہی کہ بھائی میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جمہوریت کی جو ٹرین ہے نا، یہ پٹری پہ چلتی رہے اور اس ٹرین کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما سوار ہوں. ایوری ون آف دیم، ناٹ اس میں سے کوئی سنگل آؤٹ نہ ہو، کوئی مائنس نہ ہو، سب چڑھیں اس کے اوپر. حل نکالیے، حل ڈھونڈیے بیٹھ کے کس طرح کرنا ہے. اور اس کی ذمہ داری صرف ذہن میں رکھیے گا کہ سیاسی جماعتوں کے اوپر صرف نہیں آتی، یا ہمارے سیاسی سیٹ اپ کے اوپر نہیں آتی، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی آتی ہے، میڈیا کے اوپر بھی آتی ہے، بیوروکریسی کے اوپر بھی آتی ہے، سارے جوڈیشری کے اوپر بھی آتی ہے، سب کے اوپر آتی ہے، تاکہ یہ پٹری کے اوپر ٹرین چلتی رہے. یہ پٹری کے اوپر جو ٹرین ہے یہ صرف ہمارے جمہوری نظام کی نہیں ہے، اس ملک کی ٹرین ہے، یہ اس کی ترقی کی ٹرین ہے یہ. اور اس کے اوپر یہ سارے سٹیک ہولڈرز، یہ سارے پیسنجرز بیٹھیں گے تب یہ ملک ترقی کرے گا. اس میں سے کوئی ایک شخص بھی باہر اگر ہوگا تو یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا، آگے نہیں چل سکے گا اس طرح. تو یہی گزارش ہے. تو سہیل وڑائچ صاحب کے بارے میں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. فیصل واڈا صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی سیاستدان، این جی اوز اور دیگر اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہمیشہ پاکستان کی افواج کو کمزور کرنے کی گھناؤنی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح فیلڈ مارشل کی سربراہی میں افواج پاکستان نے ملک کو بڑی دہشت گردی سے بچا لیا، جس کی تفصیلات بہت جلد سامنے آ جائیں گی. تمام منافق سیاستدان اور دیگر اپنی سمت ٹھیک کر لیں، ورنہ پاکستان کی ترقی کا جو تسلسل جاری ہے اس میں رکاوٹ پیدا کرنے والے بڑے بڑے ترم خان رگڑ دیے جائیں گے. امید کرتا ہوں سب کو میری بات صحیح طرح سمجھ آ رہی ہے. تو فیصل واڈا صاحب کی بھی اس ٹویٹ کو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک قسم کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ بھائی جان پٹ یور ہاؤس ان آرڈر، ورنہ پھر آپ کے لیے حالات جو ہیں وہ کافی حد تک مشکل ہو جائیں گے. اب یہ میرے خیال میں جس بڑی دہشت گردی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آج مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ہے سرفراز بگٹی صاحب کی ایک پریس کانفرنس چلی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر جو انہوں نے واقعہ شیئر کیا ہے، انہوں نے کہا جی سیکورٹی فورسز نے یوم آزادی کے اوپر تباہی کے بڑے منصوبے کو ناکام بنایا اور ایک یونیورسٹی